السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا پارٹ 2۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو قریش کے لوگوں نے آپ کو اس کام سے روکنے کے لیے آپ کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو شاعر، جادوگر کہتے، آپ کے ساتھ بدزبانی کرتے، لوگوں سے ملاقات نہ کرنے دیتے، پتھر مارتے، گندگی بھی ڈالتے۔ قریش کی یہ تمام کوششیں اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے تھیں۔ ہجرت حبشہ۔ جب قریش کا مسلمانوں پر ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نبوت کے 5ویں سال حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ یہ اسلام کی خاطر ہونے والی پہلی ہجرت تھی۔ اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھیں۔ اس قافلے کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس ہجرت کے کچھ عرصے بعد مسلمانوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، جسے ہجرت حبشہ ثانیہ کہتے ہیں۔ قریش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے روکنے کی جب تمام کوشش ناکام ہو گئی تو انہوں نے آپ کے خاندان بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف مکمل معاشرتی بائیکاٹ کا معاہدہ کیا کہ جب تک وہ آپ کو علیاذ باللہ قتل کے لیے قریش حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھ کر کعبہ میں لٹکا دیا۔ اس معاہدے کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر آپ کے تمام خاندان شیب ابی طالب کی گھاٹی میں مسحور ہو گیا۔ 3 سال کے عرصے کے بعد معاہدے کے الفاظ کو کیڑوں نے کھا لیا تو صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام افراد گھاٹی سے نکل آئے۔ نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ 3 یا 5 دن کے بعد آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال فرما گئیں۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش نے آپ کو مزید تکالیف دینا شروع کر دیں۔ آپ کو اتنا غم ہوا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی غرض سے سن 1090 میں حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ طائف کا سفر پیدل فرمایا۔ وہاں آپ نے 3 سرداروں کو اسلام کی دعوت دی لیکن کسی نے آپ کی بات نہ مانی۔ الٹا اوباش لڑکوں کو شہ دے کر آپ پر پتھر برسائے۔ آپ نے ایک باغ میں پناہ لی جو 2 بھائی عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں اپنے غلام کے ذریعے انگور کا شربت پیش کیا۔ نبوت کے 11ویں سال رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو براق نامی سواری پر بیت المقدس لے گئے۔ آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، پھر آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہنچے، اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور اللہ نے آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا اور آپ کو جہنم اور دوزخ دکھائی گئی۔ اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں۔ مینا کے مغربی کنارے پہ موجود گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ نبوت کے 12ویں سال اسی جگہ پر یثرب کے 12 آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنا پہلا سفیر مدینہ بھیجا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال مدینہ کے 70 سے زائد آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ سن 1490 میں تمام مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ ہجرت سے پہلے دارالندوہ میں قریش نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور یہ تجویز پیش کرنے والے ابو جہل تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ہجرت میں آپ کے رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ راستے میں 3 دن گئے اور اس اور میں قیام کیا۔ قبا پہنچے اور 4 دن قیام کیا۔ بروز جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کی بجائے مدینہ پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو بچیوں کے آپ کے استقبال میں شعر پڑھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ آپ نے اپنے نینیال بنو نجار کے محلے میں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا۔ 17 رمضان کو ہونے والے غزوہ بدر اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس غزوہ میں 313 صحابہ کرام نے حصہ لیا جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی اور کفار ذلیل و خوار ہوئے۔ غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے، 70 ہی قید ہوئے۔ غزوہ احزاب جسے خندق بھی کہا جاتا ہے سن 5 ہجری میں ہوئی جب قریش ایک وسیع لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اس جنگ میں 6 صحابہ شہید ہوئے۔ کفار نے تقریباً 1 ماہ تک محاصرہ کیے رکھا لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوئی۔ مکہ کا سردار ابو سفیان 3000 آدمی لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے نکلے۔ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے خط لکھ کر آپ کو آگاہ کیا۔ کفار کے مقابلے میں مسلمان 700 تھے۔ احد کے میدان میں مسلمان اور کفار میں زبردست جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں آپ کے دندان مبارک کشیرہ زخمی ہو گیا۔ احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے یقیناً آپ کو خوشی ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔